أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها النبي إنا أرسلناك شاهدا ومبشرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا صدق الله مولانا العظيم وبلغنا رسوله النبي الكريم الأمين قال الله تبارك وتعالى في شأن حبيبه مخبرا وحاكما إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا حبيب الله. حمد و ثنا کے بعد میرے نہایت ہی وجہ اللہ تعالی معزز و مکرم سمیع ذی الوقار، میں نے آپ کے سامنے قرآن مجید فرقان حمید اور لا ریب لا شک کتاب میں سے ایک آیہ مقدسہ تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا ہے. دعا فرمائیں کہ خالق ارض و سما مجھے حق اور سچ کہنے کی توفیق عطا فرمائے، اور یہ بھی دعا کرتا ہوں کہ خالق ارض و سما ہم سب کو قرآن پر اور آقا کے فرمان پر عمل کرنے کی بھی توفیق عطا فرمائے. دوستان ذی الوقار، جس آیہ مقدسہ کو میں نے موضوع سخن بنایا، خلاق عالم میں اس آیہ مقدسہ میں آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا مقام اور حضور کے وہ خصائص، حضور کے وہ فضائل بیان فرمائے، اور اس آیہ مقدسہ کا ہر لفظ اور ہر حرف حضور کی عظمت اور حضور کی رفعتوں کا شاہد ہے. اور اس آیہ مقدسہ کی ابتدا ہی آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے ہر خصائص کو بیان فرما رہی ہے. قرآن مقدس کا انداز بیان دیکھیں، اور میں یہ کہوں تو حق بجانب ہوگا کہ اس آیہ مقدسہ میں خلاق عالم نے جو حضور کے قصیدے بیان کیے وہی ہم سنیوں کے عقیدے ہیں. اب اس آیہ مقدسہ کی ابتدا سے ہی ہم غور کریں گے، اور اگر ہر حرف پر اگر بحث کی جائے تو وقت درکار ہوگا،
مگر جو اللہ کو منظور ہوا اس وقت میں چند محبت کے جملے آپ کی سماعتوں کی نظر کرنے ہیں۔ خلاق عالم نے ارشاد فرمایا یا ایھا النبی، اس آیت کی ابتدا اس لفظ سے ہوئی کہ کائنات کے رب نے فرمایا یا ایھا النبی، اے غیب کی خبریں دینے والے نبی۔ حصول برکت کے لیے میں نے پوری آیت کی تلاوت کی ہے، مگر اسی ایک لفظ پر آج گفتگو کرنی ہے۔ فرمایا کہ اے غیب کی خبریں دینے والے نبی، بے شک ہم نے آپ کو شاہد بنا کے بھیجا ہے، مبشر بنا کے بھیجا ہے، نذیر بنا کے بھیجا ہے، وداعیا الی اللہ، اللہ کی طرف بلانے والا بنا کے بھیجا ہے، وسراجا منیرا، اور چمکتا چراغ بنا کے بھیجا ہے۔ دوستان اسی وقت آپ مختلف مسالک کے تراجم اٹھا کے دیکھیں تو کسی مسلک نے اس لفظ کا ترجمہ نہیں کیا۔ مسلک اہل حدیث کے تراجم اٹھا کے دیکھیں، مسلک دیوبند کے تراجم اٹھا کے دیکھیں، کسی نے لفظ نبی کا ترجمہ نہیں کیا۔ جب بھی لفظ نبی آتا ہے تو وہاں ترجمہ کیے بغیر آگے گزر جاتے ہیں، مگر قربان جاؤں کچھ عشق و محبت کے امام تاجدار بریلی امام احمد رضا خان فاضل بریلوی، آپ کا ترجمہ اٹھا کے دیکھیں اور میرے مسلک کے کسی مفسر کے ترجمے کو اٹھا کے دیکھیں تو اس لفظ نبی کا ترجمہ ملے گا، اور وہ ترجمہ کیا ہے کہ اے غیب کی خبریں دینے والے نبی۔ قرآن نے تو بات ہی ختم کر دی، یہ جھگڑا ہی ختم کر دیا کہ حضور کو غیب کا علم ہے یا نہیں۔ نبی ہوتا بھی وہ ہے جو غیب کی خبریں جانے، جس کو غیب کے علوم معلوم ہو، نبی ہوتا بھی وہ ہے۔ اب تھوڑا سا اس پہ ایک اور محبت کا جملہ میں عرض کر دوں۔ اگر یوں کہہ دیں کہ اللہ نے اس آیت میں اپنے نبی کو نبی کا تعارف کرایا ہے، اللہ نے اپنے محبوب کو محبوب کا ہی تعارف کرایا ہے، وہ تعارف کیا ہے کہ اے غیب کی خبریں دینے والے نبی، ہم نے آپ کو شاہد بنا کے بھیجا ہے، تمام پر گواہ بنا کے بھیجا ہے، مبشر یعنی خوشخبری سنانے والا بنا کے بھیجا ہے، ونذیرا ڈر سنانے والا بنا کے بھیجا ہے، داعیا الی اللہ اللہ کی طرف بلانے والا بنا کے بھیجا ہے، چمکتا ہوا چراغ بنا کے بھیجا ہے۔ اب نبی کو تعارف کرایا جا رہا ہے، نبی کا اللہ نے حضور کو حضور کا تعارف کرایا، حالانکہ آپ جانتے ہیں تعارف اسے کرایا جاتا ہے جو جانتا نہ ہو، جسے معلوم نہ ہو اسے تعارف کرایا جاتا ہے، مگر نبی کو تو علم تھا کہ میں نبی ہوں، اسی لیے تو فران کی چوٹیوں پر نبوت کا اعلان فرما رہے تھے حضور، اور فرمایا گیا کہ شاہد بنا کے بھیجا ہے، حضور کو معلوم تھا کہ میں شاہد ہوں، اسی لیے تو سابقہ انبیاء کی گواہیاں دے رہے تھے، خوشخبری بنانے والا بنا کے بھیجا ہے، حضور کو معلوم تھا کہ میں مبشر ہوں، اسی لیے تو غلاموں کو جنت کی بشارتیں دے رہے تھے، اور فرمایا کہ ڈر سنانے والا بنا کے بھیجا ہے، ڈرانے والا بنا کے بھیجا ہے، اسی لیے تو حضور قیامت کی ہولناکیوں سے ڈرا رہے تھے، جہنم کے عذاب سے ڈرا رہے تھے، عذاب قبر سے ڈرا رہے تھے، اللہ کی طرف بلانے والا بنا کے بھیجا، حضور کو معلوم تھا، اسی لیے تو لوگوں کو اس ایک رب کی طرف بلا رہے تھے، حضور کو معلوم تھا، مگر پھر بھی حضور کا تعارف حضور کو کرایا گیا۔ تعارف اسے کرایا جاتا ہے جو جانتا نہ ہو، جسے خبر نہ ہو، حضور کو تو معلوم تھا کہ میں شاہد بھی ہوں، مبشر بھی ہوں، نذیر بھی ہوں، داعیا الی اللہ بھی ہوں، سراج منیر بھی ہوں، حضور کو علم تھا،
مگر پھر بھی حضور کو تعارف کیوں کرایا گیا؟ حضور کو حضور کا تعارف کیوں کرایا گیا؟ حالانکہ حضور جانتے تھے۔ اس میں وجہ یہ تھی کہ خلاق عالم نے فرمایا حبیب میں یوں نہیں کہوں گا کہ یا ایھا الناس، اے لوگوں میں نے نبی کو شاہد مبشر نذیر بنا کے بھیجا ہے، لوگوں سے مخاطب ہو کر آپ کی فضیلتیں، وہ آپ کی رفعتیں، وہ آپ کے کمالات، وہ آپ کے مقام لوگوں کو نہیں بتاؤں گا، اے حبیب تجھے بتا رہا ہوں۔ یا اللہ، ہونا تو یہ چاہیے تھا ابھی جہل کو بتاتے کہ میرا نبی کیا ہے، عتبہ عتیبہ کو بتایا جاتا کہ نبی کا مقام کیا ہے، شیبہ کو بتایا جاتا کہ نبی کا مقام کیا ہے، کفاران مکہ کو بتایا جاتا کہ حضور کی فضیلتیں، حضور کے خصائص کیا ہیں۔ حضور کو تو معلوم تھا کہ میرا مقام کیا ہے، حضور کو کیوں بتلایا گیا؟ فرمایا راز یہ تھا کہ اس انسان کو میں نے پیدا کیا ہے اور اس کی فطرت کو بھی میں جانتا ہوں۔ اگر انسان کے مجمع میں سب سے بڑی سچی بات کہی جائے تو دو گروہ بن جاتے ہیں، کچھ ماننے والے ہوتے ہیں، کچھ نہ ماننے والے ہوتے ہیں، کچھ انکار کر دیتے ہیں اور کچھ اقرار کر لیتے ہیں۔ اے حبیب، اگر آپ کا تعارف آپ کے یہ فضائل میں لوگوں تک پہنچاتا، ہو سکتا تھا کہ کوئی آپ کی نبوت کا انکار کر دے، آپ کے فضائل کا انکار کر دے، آپ کے کمالات کا انکار کر دے، آپ کے اس خصائص کا انکار کر دے۔ اس لیے حبیب، تیری عصمت کی جب بات آتی ہے، تیرے کمالات کی جب بات آتی ہے، تیرے خصائص کی جب بات آتی ہے، تیری رفعتوں کی جب بات آتی ہے، تو مجھے اس میں انکار پسند نہیں۔ اسی لیے میں نے لوگوں سے مخاطب ہو کے آپ کے فضائل بیان نہیں کیے، آپ کو مخاطب کر کے آپ کے فضائل بیان کیے۔ وجہ کیا ہے؟ حبیب، میں دینے والا ہوں اور تو لینے والا ہے، میں نبی بنانے والا ہوں، تو نبوت کا تاج پہننے والا ہے، میں رسالت کا تاج پہنانے والا ہوں اور تو رسالت کا تاج پہننے والا ہے، میں تجھے کمالات دینے والا ہوں، تو کمالات لینے والا ہے، میں وہ اختیارات میں دینے والا ہوں، تو وہ لینے والا ہے۔ اے حبیب، نہ میری طرف سے انکار ہوگا نہ تیری طرف سے انکار ہوگا، میں کہتا جاؤں گا تو مانتا جائے گا، میں دیتا جاؤں گا تو لیتا جائے گا۔ اس لیے کبھی میں نے آپ تیرا تعارف تجھے کرا دیا تاکہ تیرے اس فضائل میں، ان کمالات میں کوئی انکار کی گنجائش باقی نہ رہے۔ اسی لیے حضور کا تعارف حضور سے کرایا گیا۔ اب چلتے ہیں آگے۔ یا ایھا النبی، اب پھر سنیوں کا عقیدہ میں عرض کرنے لگا ہوں۔ اس آیے مقدسہ کی ابتدا میں دو حروف ایسے استعمال کیے گئے جو آج ہمیں نہیں کرنے دیے جاتے، اگر ہم کر لیں تو فتوے لگائے جاتے، اعتراضات کیے جاتے، کفر کے فتوے تک، شرک کے فتوے لگائے جاتے۔ دو حروف ایسے بیان کیے گئے، وہ کیا ہے؟ یا ایھا النبی، حرف یا کہ اے غیب کی خبریں دینے والے نبی۔ اس لیے تو ہم جب بھی پکارتے ہیں تو یا رسول اللہ، یا حبیب اللہ کہہ کے پکارتے ہیں، یا نبی اللہ کی صدائیں لگتی ہیں۔ اور یہاں پر مزے کی بات یہ ہے کہ جو دو حروف ابتدا میں بیان کیے گئے، معنی دونوں کا ایک ہی بنتا ہے۔ حرف یا کا معنی بھی وہی ہے اور ایو کا معنی بھی وہی ہے۔ یا کا معنی بھی اے ہوتا ہے، عربی میں جو سامنے موجود ہو اس کو مخاطب کر کے اگر بلایا جائے تو یا فلانو، حرف یا کے ساتھ بلایا جاتا ہے، مخاطب کیا جاتا ہے۔ ایو کا معنی بھی وہی ہے، اے۔ تو کمال کی بات یہ ہے کہ ہم ایک مرتبہ حرف یا سے نبی کو پکاریں تو شرک کے فتوے لگتے ہیں۔ کائنات کے رب نے دو مرتبہ انہی حروف سے نبی کو پکارا۔ آپ کہیں گے کہ ایو کا مطلب کیا ہے؟ سنیے، التحیات للہ والصلوات والطیبات، السلام علیک ایھا النبی، اے نبی آپ پر سلام ہو۔ ایو کا معنی بھی وہی ہے، یا کا بھی معنی وہی ہے۔ ہمیں ایک مرتبہ حرف یا سے نبی کو پکارنے نہیں دیا جاتا، کائنات کے رب نے دو مرتبہ حرف یا سے اپنے نبی کو مخاطب کر کے پکار کے قیامت تک آنے والے حضور کے غلاموں کو سبق دے دیا کہ چاہے کوئی شرک کے فتوے لگاتا رہے، بدعت کے فتوے لگاتا رہے، حرف یا سے نبی کو پکارنا حکم قرآن بھی ہے، حکم خدا بھی ہے۔ اللہ اکبر۔ نعرہ رسالت
یہاں پر پھر ایک اور قابل غور بات ہے کہ جب اللہ نے حضور کو یوں کہا کہ یا ایھا النبی، جو اس وقت نبی کہاں تھے، حضور کہاں تھے جب اللہ نے اپنے نبی کو پکارا؟ صاف ظاہر مکہ کی سرزمین پہ تھے، زمین دنیا پر تھے، میں یوں کہہ دوں کہ مقام میں تھے، اور پکارنے والا کہاں تھا؟ لا مقام ہے، لا مقام ہے، پکارنے والا لا مقام میں تھا، جس کو پکارا جا رہا ہے وہ مقام میں تھا۔ تو پھر بات کیا ہے؟ وہ کائنات کا رب ہو کے اعلان فرما رہا ہے جب میں لا مقام والا ہو کر مکان والے کو پکار رہا ہوں، تم مکان والے ہو کر مقام والے کو کیوں نہیں پکار سکتے؟ تو یہاں دور و نزدیک کا جھگڑا نہیں ختم ہو گیا۔ جو لوگ کہتے ہیں نا نزدیک سے حرف یا سے اگر پکارا جائے تو جائز ہے، دور ہو تو اس حرف سے نہیں پکارنا چاہیے، تو یہ جھگڑا بھی ختم ہو گیا۔ کہاں لا مکان ہے اور کہاں مکان ہے، کہاں سرزمین ہے اور یہ کہاں اللہ کا عرش ہے لا مکان پہ۔ تو کوئی بتا سکتا ہے کہ زمین اور لا مکان کے درمیان فاصلہ کتنا ہوگا؟ کوئی نہیں بتا سکتا، خدا جانے یا مصطفیٰ جانے۔ اتنی دور سے اللہ نے اپنے نبی کو پکارا، وہ بھی حرف یا سے، تو پتہ چلا حرف یا سے پکارنا نبی کو حکم قرآن بھی ہے اور حکم خدا بھی ہے۔ بلند آواز سے کہتے ہیں سبحان اللہ۔ اور صحابہ کا بھی یہی وتیرہ تھا، یہی طریقہ تھا۔ آپ غور کریں گے ایمان تازہ ہوگا۔ اور میں پھر یہ دعوے سے کہہ رہا ہوں کہ حضور کے دور میں صحابہ جب بھی حضور کو پکارتے تھے تو یا رسول اللہ یا حبیب اللہ کہہ کے پکارتے تھے۔ کسی صحابی نے یا محمد نہیں، یا رسول اللہ اور یا حبیب اللہ کہہ کے پکارتے تھے۔ آج جو لوگ ہمیں یا رسول اللہ کہنے نہیں دیتے، جو ہمیں کہنے نہیں دیتے اور مانگنے والے ہیں نبی کے صحابہ کے، سنو آج کہنے نہیں دیتے، اور صحابہ کے دور میں جو حضور کو یا رسول اللہ کہہ کر نہیں پکارتا تھا، صحابہ ان سے ناراض ہو جاتے تھے، ناراضگی کا اظہار فرماتے تھے کہ تو نے حضور کو نام کے ساتھ کیوں پکارا ہے، یا رسول اللہ کہہ کے کیوں نہیں پکارا؟ بلند آواز سے کہنا ذرا سبحان اللہ۔ اب حدیث کی کتب اٹھا کے دیکھیں، حضور کے آزاد کردہ غلام ہیں حضرت ثوبان رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضور کے صحابی ہیں، حضور کے صحابی ہیں، اور اس سے بڑھ کر آپ کی عظمت اور مقام کیا ہو سکتا ہے کہ وہ حضور کے صحابی ہیں، حضور کے صحابی ہیں، اور صحابہ سے بڑھ کر کوئی توحیدی نہیں ہو سکتا، توحید کو سمجھنے والا نہیں ہو سکتا۔ تو سنیے صحابہ، حضرت ثوبان رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک مرتبہ حضور کی بارگاہ میں تھے کہ اچانک حضرت ثوبان کا غلام آ گیا، نوکر آ گیا، حضور کی خدمت میں آ گیا، اور آتے ہی اس نے کہا کہ السلام علیکہ یا محمد، اے محمد آپ پہ سلام ہو، یا محمد کہہ کے پکارا، اے محمد آپ پہ سلام ہو۔ تو حضرت ثوبان قریب بیٹھے تھے، جلال میں آ گئے، غصے میں آ گئے، اور تڑپ کر کھڑے ہو گئے اور اپنے غلام کو سینہ پر مارا، مکہ مارا، زمین پہ گرا دیا۔ تو جب وہ غلام اٹھا تو کہنے لگا لیما تدفعونی، میرا جرم کیا ہے، میرا قصور کیا ہے، مجھے کیوں دھکا دیا ہے، زمین پہ گرایا ہے؟ تو حضرت ثوبان نے فرمایا تو نے کہا ہے السلام علیکہ یا محمد الا تقول یا رسول اللہ، تو نے یا محمد کہا ہے، یا رسول اللہ کیوں نہیں کہا؟ پتہ چلا جو خود صحابہ کے دور میں یا رسول اللہ نہیں کہتے تھے، صحابہ کے نزدیک یہ جرم تھا، وہ مجرم تھے جو حضور کو یا رسول اللہ کہہ کر نہیں پکارتے تھے۔ تو صحابہ کا عقیدہ تو یہ ہو کہ حضور کو جب بھی پکارا جائے یا رسول اللہ کہہ کر پکارا جائے، اور صحابہ کے ماننے والے یا رسول اللہ سے معاذ اللہ نفرت کریں اور یا رسول اللہ کہنے پر شرک و بدعت کے فتوے لگائیں۔ تو پتہ چلا صحابہ کے حقیقی ماننے والے، حضور کے غلام، تاجدار بریلی سے عقیدت رکھنے والے، اولیاء سے محبت کرنے والے، واحد گروہ اور جماعت ہے، جماعت اہل سنت کا۔ بلند آواز سے کہہ دیں ذرا سبحان اللہ۔ حضور کے غلام ہیں جو حضور کو یا رسول، اور یاد رکھیں پورے قرآن میں دیکھ لیں، پورے قرآن میں دیکھ لیں، قرآن نے جب بھی نبی کو پکارا یا ایھا النبی،
یا ایھا الرسول یا ایھا المزمل یا ایھا المدثر، ان الفاظ سے نبی کو پکارا گیا۔ اور یہاں پر ایک خاص بات بھی ہے، ایک خاص بات بھی ہے۔ اب قرآن مجید کو پڑھتے ہیں، کسی نبی کو اللہ نے ایسے نہیں پکارا، ایسے نہیں پکارا۔ یہ حضور کی خصوصیت ہے کہ جب بھی نبی کی بات آئی تو یا ایھا النبی یا ایھا الرسول، اے نبی اے رسول کہہ کر پکارا گیا۔ اب اس میں خاص بات یہ ہے، شاید کہ کوئی اعتراض کر سکتا ہے کہ یا ایھا النبی کہنے میں خصوصیت کیا ہے؟ اللہ نے تو مومنوں کے لیے بھی کہہ دیا ہے یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو۔ وہی لفظ، وہی حرف جو نبی کے لیے کہے گئے، وہی حرف مومنین کے لیے بھی کہے گئے، یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو۔ تو اگر یا ایھا النبی کہہ کر نبی کی خصوصیت ہے تو یا ایھا الذین آمنوا میں پھر مومن بھی خاص ہو گئے۔ تو جواب سنیے، آدم سے لے کر حضرت عیسیٰ تک ہر نبی کو یہ ماننے والے مومن ہیں، مومن ہیں، سبھی مومن ہیں۔ آدم کو ماننے والے، شیس و نوح کو ماننے والے، 1,24,000 یہ کم و پیش جو نبی آئے سب کو ماننے والے مومن ہیں۔ مگر جب حضور کو ماننے والوں کی بات آئی تو فرمایا گیا کنتم خیر امہ، کہ تمامی امت سے بہتر ہے۔ اسی لیے جب یہ امت خاص ہو گئی حضور کے توسل کی وجہ سے، جب یا ایھا النبی کہا جائے تو پتہ چلتا ہے کہ نبی اور بھی شان والے، مگر یہ نبی خاص ہے۔ اور جب یا ایھا الذین آمنوا کہا گیا تو پتہ چلا مومن تو سب ہیں، مگر حضور کے وسیلہ سے حضور پہ ایمان لانے والوں کی خصیصت ہی کچھ اور ہے۔ اونچی آواز سے کہہ دیں سبحان اللہ۔ تو اب جو نبی کو نہ ماننے، آدم سے لے کر عیسیٰ تک جس نبی کا بھی کسی نے انکار کیا تو وہ کافر ٹھہرا، وہ کافر ٹھہرا۔ مگر جس نے حضور کا انکار کیا وہ ان کافروں سے زیادہ بدتر ٹھہرا، کیونکہ ہر مقام میں، ہر درجے میں خاصیت ہوتی ہے۔ جو ایمان والوں میں خاص ہیں اسی طرح کافروں میں بھی ہیں، اور ان خاص میں فرق بھی ہے۔ کافر اور طرح کے ہیں، مومن اور طرح کے ہیں۔ ہر نبی کا انکار کرنے والا کافر ہے، مگر جس نے حضور کا انکار کیا تو قرآن نے پھر کیا کہا قل یا ایھا الکافرون، اے حبیب آپ فرما دیں اے کافرو، کیونکہ انہوں نے حضور کا انکار کیا ہے۔ اونچی آواز سے کہیں نا سبحان اللہ۔ اب آگے چلتے ہیں، اگر اسی حرف یا پہ اگر گفتگو کروں تو کافی وقت لگے گا، مگر سنیے یا ایھا النبی، اب لفظ نبی پہ غور کرتے کہ اے غیب کی خبریں دینے والے نبی، اے غیب کی خبریں دینے والے نبی۔ تو یقیناً حضور غیب کی خبریں دیتے ہیں، وما هو علی الغیب بضنین۔ قرآن نے کیا کہا کہ حضور غیب بتانے میں بخل نہیں فرماتے، جو بھی پوشیدہ راز ہوتے ہیں حضور ظاہر فرما دیتے ہیں، حضور ظاہر فرما دیتے ہیں۔ اب ذرا توجہ کرنا، توجہ کرنا، کائنات کے رب نے فرمایا اے غیب کی خبریں دینے والے نبی، تعارف بھی ہے اور مقام بھی حضور کا بیان ہو رہا ہے۔ اونچی آواز سے کہنا سبحان اللہ۔ اس لیے تو رب نے کہا کہ حبیب میں آپ کو جب بھی پکاروں گا تو نام لے کر نہیں پکاروں گا، نام لے کر نہیں پکاروں گا۔ یہ خصوصیت ہے حضور کی، خصوصیت ہے حضور کی کہ نام لے کر حضور کو نہیں، نبی کہہ کر پکاروں گا، تاکہ قیامت تک آنے والے بندوں کو پتہ چل جائے کہ نبی ہوتا بھی وہ ہے جو غیب کی خبریں جانے۔ بلند آواز سے کہہ دیں سبحان اللہ۔ صرف لفظ نبی پر اگر ہم غور کریں گے تو حضور کے سارے کمالات، حضور کے سارے وہ خصائص جو سنیوں کے عقیدے ہیں سب ظاہر ہو جاتے ہیں۔ بلند آواز سے حضور کی بارگاہ میں آئے، حضور کی بارگاہ میں آئے، اور یہ بھی یاد رکھیں کہ حضور کو یا رسول اللہ یا نبی اللہ کہنے میں کہا کیوں گیا؟ کیونکہ اس میں ادب مصطفیٰ ہے، حضور کی تعظیم ہے۔ آپ جانتے ہیں کوئی اگر مولوی صاحب ہو، قاری صاحب ہو،
آپ اگر نام لے کر پکاریں گے تو شاید کہ اس کے چہرے پر غصے کے اثرات آ جائیں گے، اس نے مجھے قاری صاحب نہیں کہا، کہہ دیا میرا نام ہے، اگر کوئی صرف نام لے کر پکارے گا تو یقیناً تکالیف ہوگی۔ ہاں اگر کوئی حضرت صاحب، علامہ صاحب، قاری صاحب کہہ کے پکارے گا تو پتہ چلے گا یہ ادب والا ہے۔ میں ایک حقیر سا انسان ہوں، میں سمجھتا ہوں آپ حقیر سے انسان ہیں، اگر آپ کو کوئی صرف نام لے کر پکار لے تو شاید کہ غصہ آ جائے اور کہیں گے کہ یہ ادب کے خلاف ہے، تو نبی کو نام لے کر پکارنا کیسا جائز ہے؟ تو یہ تو وہ بارگاہ ہے کہ جہاں آنے کے آداب بھی خود خالق کے کائنات بیان فرماتا ہے۔ بولنے کی باری آئی تو یا ایھا الذین آمنوا لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی، اور جب حضور کی بارگاہ میں آنے کی بات آئے تو آواز آتی ہے ان الذین ینادونک من وراء الحجرات اکثرهم لا یعقلون، یعنی حضور کی بارگاہ میں آنے کے لیے گفتار کا طریقہ بھی قرآن بتاتا ہے، رفتار کا طریقہ بھی قرآن بتاتا ہے کہ حضور کی بارگاہ میں آنا کیسے ہے اور بولنا کیسے ہے۔ اونچی آواز سے کہہ دے ذرا سبحان اللہ، یہاں مقام ادب ہے۔ اور ویسے تو حضور کی بارگاہ میں آنے کے لیے دو طرح طریقے ہیں، حضور کی بارگاہ میں آنے کے لیے دو طریقوں سے، اور یہ مستند بات ہے کہ کوئی آتا ہے حضور کے پاس عقیدتاً اور کوئی آیا حضور کا امتحان لینے کے لیے، امتحان لینے کے لیے۔ غلام جاتے ہیں حضور کے پاس لینے کے لیے خیرات، اور کچھ لوگ امتحان لینے کے لیے جاتے ہیں حضور کے پاس۔ آنا بھی دو طرح کا ہے نا، آپ کہیں گے وہ کیسے؟ حضرت قتادہ آئے تو عقیدہ یہ تھا کہ آنکھ لینے جا رہا ہو، حضور عطا فرمائیں گے۔ عبداللہ بن نقیق آئے، مشکل میں ہوں حضور کرم نوازی فرمائیں گے۔ بہت ساری مثالیں بنتی ہیں۔ غلامان مصطفیٰ جب بھی حضور کے پاس آتے ہیں فریادیں لے کر، حاجتیں لے کر، اور حضور پوری فرماتے ہیں۔ غلامان مصطفیٰ لینے کے لیے تواریخ میں ایک شخص ایسا بھی آیا جو حضور کا امتحان لینے کے لیے آیا تھا۔ اب ذرا توجہ کریں گے، میں لفظ نبی کی میں وضاحت میں جانا چاہ رہا ہوں۔ مشہور و معروف بات ہے اور تقریباً بچہ یہ جانتا ہے، پڑھا لکھا انسان بھی جانتا ہے، اور جو علم دین نہیں جانتا اسے بھی معلوم ہے جو میں عرض کرنے لگا ہوں، کہ جب حضور نے اعلان نبوت فرمایا تو ایک دن ابھی جہل آ گیا حضور کا امتحان لینے کے لیے۔ حضور کا امتحان لینے کے لیے آیا حضور کے پاس، امتحان لینے کے لیے۔ امتحان کیسا لیا؟ اپنی مرضی سے ایک جگہ کا انتخاب کیا اور وہاں سے کنکریاں اٹھائیں، وہ بھی اپنی مرضی سے اٹھا کے مٹھی میں بند کی اور چلتا ہوا حضور کے پاس آ گیا۔ حضور کے پاس آ گیا، کیا کرنے آیا تھا؟ پوچھنے آیا تھا کہ اگر یہ نبی ہے تو بتا دے گا کہ میرے ہاتھ میں کیا ہے، میری مٹھی میں کیا ہے۔ پوچھنے کے لیے، امتحان لینے کے لیے آیا تھا حضور کی بارگاہ میں۔ آ گیا، کنکریاں بند ہیں، حضور کے سامنے کھڑا ہو گیا تو کہنے لگا آپ اللہ کے نبی ہیں؟ جی نبی ہوں۔ تو بتائیے یہ میرے ہاتھ میں کیا ہے، میری مٹھی میں کیا ہے؟ تو حضور مسکرائے، حضور مسکرائے۔ اب ذرا توجہ کرنا، کنکریاں ہیں، مٹھی میں بند ہیں۔ میں یوں کہہ دوں کہ ایک کافر کے کنٹرول میں ہے، ایک کافر کے قبضہ میں ہے، کافر کی مٹھی میں ہے، کافر کی قید میں ہے۔ کہا بتائیے کہ میری مٹھی میں کیا ہے؟ حضور مسکرائے۔ میرے جملے پہ غور کرنا، اب کنکریاں مٹھی میں قید ہیں، باہر والے کے لیے وہ غائب ہیں اور کنکریوں کے لیے باہر والا غائب ہے۔ نہ باہر والا جانتا ہے کہ مٹھی میں کیا ہے اور نہ اندر والی جانتی ہے کہ باہر کیا ہے۔ میرے جملے پہ غور رکھنا، لوگ کہتے ہیں نبی کو دیوار کے پیچھے کا علم نہیں ہے، مگر میرا عقیدہ سنیے، نبی کا مقام تو بڑا البرا ہے، حضور کی شان تو بڑا البرا ہے۔ میرا نبی جس پہ نظر کرم فرما دے اللہ اسے بھی علم غیب عطا فرما دیتا ہے۔ محمد رسول اللہ، لبیک
या रसूल अल्लाह, लब्बैक 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 या रसूल अल्लाह, लब्बैक 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 या रसूल अल्लाह। अच्छा, ये जो हम नारा लगाते हैं, आपको पता है इसका मतलब क्या है? इसका माना क्या है? लब्बैक या रसूल अल्लाह, ऐ अल्लाह के रसूल मैं हाजिर हूँ, ऐ अल्लाह के रसूल मैं हाजिर हूँ। इसका माना ये है, तो वो कैसा गुलाम है जो ये कहने से डरता है कि ऐ अल्लाह के रसूल मैं हाजिर हूँ, और ये नारा नहीं लगता, ये आज की बात नहीं है। आगे चलता हूँ, मैं अर्ज करता हूँ कि लब्बैक के नारे किस किस ने लगाए? बुलंद आवाज से कहे ना जरा सुभान अल्लाह। तो अब वो काफिर की कैद में थी वो कंकरियां, हुजूर के पास आ गया, अल्लाह के नबी बताइए अगर आप नबी हैं तो मेरी मुट्ठी में क्या है? अब जरा इस लफ्जों पे गौर करना, ये किसने कहा? अबी जहल ने। ये कौन है? कायनात का बदतरीन काफिर है। अबी जहल कायनात का बदतरीन काफिर है, और वो आया खड़ा है कि अगर आप नबी हैं तो बताएं मुट्ठी में क्या है, यानी मतलब क्या है? वो कायनात का बदतरीन काफिर भी जानता था अगर ये अल्लाह के नबी हैं तो जान जाएंगे कि मेरी मुट्ठी में क्या है, क्योंकि नबी होता भी वो है जो गैब की नजरिया हो, ये अकीदा हो कि नबी होता भी वो है जो गैब की खबरें जाने। कायनात का बदतरीन काफिर भी मान ले नबी गैब की खबरें जानता है, और कलमा को मुसलमान अपने आप को तौहीदी कहलाने वाले वो हुजूर के इल्म गैब का इनकार कर दें, तो इनसे तो वो काफिर ही बेहतर था जो कायनात का बदतरीन काफिर है। इसलिए तो पूछा, बताएं अगर अल्लाह के नबी हैं तो मेरी मुट्ठी में क्या है? काफिरों का भी यही अकीदा था। तो हुजूर मुस्कुराए, फरमाया मैं बताऊं या जो तेरी मुट्ठी में है वो बोले कि मैं कौन हूं? बुलंद आवाज से कहे ना सुभान अल्लाह। फरमाया मैं बताऊं या जी जो तू चीज छुपा के आया ये बताए कि मैं कौन हूं? तो अबी जाल ने कहा फिर इससे बढ़कर और क्या हो सकता है, क्योंकि वो जानता था कि मैं क्या ले आया हूं, मुट्ठी में क्या ले आया हूं, और वो ये भी जानता था कि इनमें जान भी नहीं है, बोलने की ताकत भी नहीं है। तो कहने लगा इससे बढ़कर क्या बात हो सकती है? अगर ये बता दें तो मान जाऊंगा कि आप अल्लाह के नबी हैं। तो फिर क्या हुआ? हुजूर ने बस तवज्जो की, हुजूर ने तवज्जो की, तवज्जो आप भी कर लें, हुजूर ने बस तवज्जो की। इधर से हुजूर का तवज्जो फरमाना था, उधर से कंकरियां, मैं यूं कह दूं उन्होंने ये नहीं देखा कि हम किसके हाथ में है, किसकी मुट्ठी में है, किसके कब्जा में है, किसकी कैद में है, किसके कंट्रोल में है, ये नहीं देखा। जब अज़मत मुस्तफा की बात आई, हुजूर की इज्जत की बात आई, हुजूर के नामूस की बात आई, हुजूर के इख्तियारात की बात आई, तो वो काफिर की कैद में वो कंकरियां भी बोल पड़ी। क्या बोली? यूं कह दूं कि उन्होंने भी कहा लब्बैक या रसूल अल्लाह। बुलंद आवाज से कहे ना जरा सुभान अल्लाह। काफिर की कैद में जब हुजूर की इज्जत की बात आती है तो वो बेजान पत्थर भी बोल पड़ते हैं, वो बेजान पत्थर भी बोल पड़े। जब हुजूर की इज्जत की बात आई, हुजूर की नमूस की बात आई, तो वो बेजान पत्थर भी बोल पड़े, क्योंकि बात ही हुजूर की इज्जत की थी। ऊंची आवाज से कहे ना सुभान अल्लाह। तो इसलिए गुलामों का तरीका यही है, और आज हम भी ये कहते हैं कि अगर हुजूर की इज्जत की बात आई, अगर हुजूर की नामूस की बात आई, अगर हुजूर की नबुव्वत की बात आई, तो फिर हम ये नहीं देखेंगे कि हम किस सरजमीन पे खड़े हैं, हम ये नहीं देखेंगे कि हम पे कंट्रोल किसका है, हम ये नहीं देखेंगे कि हम किसकी कैद में हैं, हम ये नहीं देखेंगे कि यहाँ हुकूमत करने वाला कौन है। जब इज्जत मुस्तफा की बात आई तो फिर गुलामाने मुस्तफा लब्बैक या रसूल अल्लाह की सदाएं लगाते हुए मैदान में आ जाते हैं। फिर वो मरने पर वो गर्दने कट जाए ये नहीं देखते, जिस्म के पारा पारा हो जाए वो ये नहीं देखते, इज्जत मुस्तफा की खातिर, हुजूर की नामूस की खातिर। ऊंची आवाज से जरा कहते हैं सुभान अल्लाह। आज हम तो घरों में दबक के बैठ जाते हैं ना, डर के बैठ जाते हैं, जाएंगे हालात खराब होंगे,
ہو سکتا ہے گرفتار کر لیے جائیں، ہو سکتا ہے شیلنگ ہو، گولیاں چل جائیں، مارے جائیں، بچوں کا کیا بنے گا، رشتہ داروں کا کیا بنے گا، ہم تو یہ سوچتے ہیں۔ مگر سلام ہو ان غازیان اسلام پر، ان شہدائے اسلام پر جو حضور کی عزت کی حفاظت کرتے ہوئے جام شہادت نوش کر گئے۔ بلند آواز سے کہے نا سبحان اللہ۔ آج جو اگر مسلمانوں میں غیرت ہوتی، صرف زبانی نعرے تک محدود نہ ہوتے، تو آج دنیا میں حضور کے گستاخانے خاکے شے نہ کیے جاتے، حضور کی گستاخیاں نہ کی جاتی۔ اگر ہم میں کچھ غیرت ہوتی تو یہ معاملہ نہ ہوتا۔ آج خاکے شے کیے جاتے ہیں حضور کے گستاخانہ، تو امت مصطفیٰ خاموش رہتی ہے۔ حضور کی عزت اور ناموس پہ ڈالے جاتے ہیں، حضور کی وہ امت خاموش رہتی ہے، صرف اس وجہ سے کہ ہم اعتدال پسند ہیں، اعتدال پسند ہیں، ہم شدت پسند نہیں۔ یہ خیال دلوں میں آ کر لے کر لوگ بیٹھ جاتے ہیں، اور کمال کی بات یہی ہے کہ جو لوگ حضور کی عزت کی خاطر حضور کی ناموس پر پہرا نہیں دیتے، باہر نہیں نکلتے، تو جب ان کے لیڈران کی باری آتی ہے تو آپ کو پتہ ہے پورا لاہور جام ہو چکا ہے، صرف اس لیے کہ ان کا لیڈر آ رہا ہے۔ میں کسی پر کوئی فتوے نہیں لگاتا ہوں، مجھے نہیں معلوم کہ معاملات کیا ہیں، عدالتوں نے فیصلہ کر دیا، مگر ظاہراً بات جو میں کہہ رہا ہوں وہ یہ ہے کہ وہ لوگ کرپٹ ثابت ہو چکے، وہ لوگ خائن ثابت ہو چکے، وہ لوگ چور ثابت ہو چکے، اور یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے حضور کی ختم نبوت پہ ڈاکہ ڈالا، یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے حضور کی ناموس پہ ڈاکہ ڈالا۔ آج ان کے لیے ہزاروں لوگ ان کے استقبال کے لیے نکلے ہیں، تو افسوس کی بات یہ ہے جو آج اپنے لیڈر کے لیے نکلے، اگر یہی اپنے نبی کے لیے نکلتے۔ زندہ باد زندہ باد زندہ باد زندہ باد، لبیک یا رسول اللہ، لبیک 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 یا رسول اللہ۔ چلو اس کا معنی اپنی زبان میں سنا دوں تاکہ ذوق بھی تازہ ہو جائے، اونچی آواز سے کہے نا سبحان اللہ۔ آئیے سماعت کیجیے، آج سے ہم عہد کرتے ہیں، کرام دی ایک نظر پر خدا را یاد لا بلکہ یوں کہوں کرام دی نظر میرے کرنا یا رسول اللہ، روے تیرے لئی جینا تے مرنا یا رسول اللہ، روے تیرے لئی جینا تے مرنا یا رسول اللہ۔ بلند آواز سے کہہ دینا سبحان اللہ۔ تو جیسے کنکریوں نے نہیں دیکھا کہ ہم کہاں ہیں، کس جگہ پہ ہیں،
اسی طرح غلامان مصطفیٰ بھی نہیں دیکھیں گے کہ ہم کہاں ہیں۔ جب ناموس رسالت کی بات آئے گی تو آپ جانتے ہیں کہ جب بھی حضور کی عزت پہ حرف آیا تو غازی علم دین شہید جیسا حضور کا عاشق بھی سامنے آ گیا، غازی مرید حسین جیسے غازیان آئے، غازی ممتاز قادری غازیان آئے، جہاں جہاں پر بھی حضور کی عزت پہ حملہ ہوتا ہے پھر نبی کے عاشق برداشت نہیں کر سکتے۔ بلند آواز سے کہہ دینا ذرا سبحان اللہ۔ پھر وہ یہ بھی نہیں دیکھتے کہ اس کے ساتھ میرا رشتہ کیا ہے، میرا تعلق کیا ہے، یہ نہیں دیکھتے، بس وہ یہ دیکھتے ہیں کہ یہ دشمن مصطفیٰ کھڑا ہے۔ تو حضور نے توجہ فرمائی تو وہ کنکریاں بھی بول پڑیں، حضور کی نبوت اور حضور کی رسالت کی گواہی دے دی، کیونکہ مسئلہ حضور کی عزت کا تھا، حضور کی ناموس کا تھا، حضور کی ناموس کا تھا۔ اور یاد رکھیں ہم پتھر نہیں، ان سے تو وہ لوگ بھی، وہ پتھر بھی بہتر تھے، وہ پتھر بن کر حضور کے وفادار ٹھہرے، اور ہم غلام بن کے حضور کے ساتھ وفاداری کا جب وقت آتا ہے تو ہم پیچھے ہٹ جاتے ہیں۔ تو ہم سے تو وہ پتھر بھی بہتر ہیں کہ جو حضور کی عزت اور ناموس کی خاطر بول پڑے۔ اونچی آواز سے کہنا ذرا سبحان اللہ۔ چاہے وہ حجر ہو یا چاہے وہ شجر ہو، جب حضور کی عزت کی بات آتی ہے تو بول پڑتے ہیں۔ حضور کی ناموس کی بات کی تھی، ایک آدمی آیا کہ یہ درخت آپ نے سنا ہے کہ آپ کا کلمہ پڑھ لے، نبوت کی گواہی دے دے تو میں مان جاؤں گا کہ تو اللہ کا نبی ہے۔ تو حضور نے فرمایا جاؤ اسے میرا سلام بھی دے اور کہے کہ تجھے اللہ کا رسول بلاتا ہے۔ اچھا مزے کی بات سناؤں، جب وہ آیا نا درخت کے پاس تو سلام دیا اور کہنے لگا کہ جب تجھے پہ آیا نا خاموش ہو گیا۔ تو دل میں خیال کیا کہ اگر میں کہتا ہوں کہ تجھے اللہ کا رسول بلاتے ہیں تو میں تو مان جاؤں گا کہ وہ رسول ہے اللہ کے، ہم تو انکار کر چکے ہیں کہ وہ رسول نہیں ہے، اگر یہ کہتا ہوں تو پھر تو اقرار ہو جائے گا۔ اشارہ کر دیا وہ سامنے تجھے بلاتے ہیں۔ اللہ کی عزت کی قسم ادھر سے اشارہ ہوا، درخت نے ہلنا شروع کر دیا۔ یہ نہیں دیکھا کہاں کھڑا ہوں، یہ نہیں دیکھا کہ میں شجر ہوں، درخت ہوں، بے جان ہوں، مجھ پہ شریعت کے احکام لاگو نہیں ہوتے۔ اس نے یہ نہیں دیکھا، زمین کا سینہ چیر کر مصطفیٰ کے قدموں میں آ گیا اور حضور کی نبوت کی گواہی دے دی، کیونکہ مسئلہ حضور کی عزت کا تھا، حضور کی ناموس کا تھا۔ اونچی آواز سے کہہ دینا ذرا سبحان اللہ۔ لوگ کہتے ہیں کہ آپ اتنا کیوں کرتے ہو؟ تو میں نے کہا کہ کرتے اس لیے ہیں کیونکہ مقولہ ہے جس کا کھائیے اسی کا گائیے۔ اونچی آواز سے کہے نا سبحان اللہ۔ ہم کھاتے ہی حضور کا اور گاتے ہی حضور کا، ہم کیوں نہ کریں؟ کیونکہ ہمیں جو کچھ بھی ملتا ہے حضور کے در سے ملتا ہے۔ اچھا ایک مثال دے کے اجازت چاہوں، میں پہلے عرض کر چکا ہوں کہ غلام جاتے ہیں لینے کے لیے حضور سے۔ اب مال دو قسم کا ہوتا ہے، دو طرح کا لیا جاتا ہے۔ اگر یہ بات میری سمجھ آ گئی تو انشاءاللہ ایمان تازہ ہوگا کہ یہ لینا دو طرح کا ہوتا ہے۔ ایک لینا یہ ہے کہ چند آدمی اکٹھے ہو کے رات کی تاریکی میں مار صاحب کے گھر، سیٹھ صاحب کے گھر میں ڈاکہ مارتے ہیں، جو مال پڑا ہوتا ہے لوٹ کے لے آتے ہیں اور پھر کسی محفوظ مقام پہ جا کے بیٹھتے ہیں اور وہاں جا کے آپس میں تقسیم کر لیتے ہیں۔ اور ایک لینا یہ ہے کہ کوئی اگر مشکل میں پھنس جائے، ایک شخص آتا ہے مار صاحب کے پاس، سیٹھ صاحب کے پاس، تو کہا کہ میری بیٹی ہے، رشتہ طے ہو چکا، شادی کرنی ہے، پیسہ جیب میں کوئی نہیں، آپ کے پاس آیا ہوں، اگر پیسہ نہ ہوا تو یہ رشتہ رک جائے گا، ٹوٹ جائے گا، میری بے عزتی ہوگی، آپ کو اللہ نے مال دیا ہے، مہربانی کیجئے میری کچھ مشکل کشائی کر دیجئے۔ تو وہ سیٹھ ماہر ترس کر کے اسے پیسے دے دیتا ہے کہ جاؤ اور جا کے یہ اپنا جو کچھ تیری ضروریات ہیں پوری کرو۔ اب ذرا توجہ کرنا، جب ڈاکو ڈاکہ مار کے آتے ہیں نا تو وہ سیٹھ کا خیال نہیں رکھتے، مال لے کے آتے ہیں، انہیں صرف مال کی پڑی ہوتی ہے کہ ہم اسے کب تقسیم کریں، کیسے تقسیم کریں۔ سیٹھ یا ماہر ان کے ذہن میں نہیں ہوتا جس کو وہ لوٹ کے آ رہے ہیں۔ اگر کوئی کہے بھی صحیح تو کہتے ہیں چلو وہ تو برباد ہونا تو ہو گیا، اسے چھوڑو، چلو چلتے ہیں مال تقسیم کرتے ہیں۔ جو لے کے آ رہا ہوتا ہے، آپ کو پتہ ہے جب گھر سے نکلتا ہے تو کیا کہتا ہے؟ اے اللہ اس نے میری فریاد رسی کی، اس کی خیر ہو، اے اللہ اس کے بچوں کی خیر ہو، اے اللہ اس کی اولاد کی خیر ہو، اس کے کام میں برکتیں دے، اے اللہ میری مشکل میں یہ کام آیا۔ وہ دعائیں دیتا ہوا نکلتا ہے، اس کی نظر مال پر نہیں، مال والے پر ہوتی ہے، مال والے پر ہوتی ہے۔ اس لیے تو میں کہتا ہوں کہ کچھ ایسے بھی ہیں جنہوں نے لیا مصطفیٰ
سے مگر ان کو مال کی تھی. میں سادے لفظوں میں کہہ دوں شریعت لی مصطفیٰ سے, نماز لی مصطفیٰ سے, حج لی مصطفیٰ سے, احکام لیے مصطفیٰ سے, مگر ان کو نمازوں کی پڑ گئی, حج کی پڑ گئی, روزے کی پڑ گئی. مگر سنیو تمہیں مبارک ہو, ہم نے بھی شریعت حضور سے لی. ہمیں مال پر بھی ہماری نظر ہے, مال والے پر بھی ہماری نظر ہے. اس لیے تو ہم کہتے ہیں یا رسول اللہ ہمیں قرآن ملا آپ کے توسل سے ملا, ہمیں نماز ملی آپ کے صدقہ سے ملی, ہمیں رحمہ ملا آپ کے صدقہ سے ملا. اونچی آواز سے کہے نا ذرا سبحان اللہ. آئیے سنیے پھر ہم ان لفظوں میں بھی کہتے ہیں تیرا کھاما میں تیرے گیت گاواں یا جو میرے نبی کا کھاتے ہیں وہ گیت پڑھ لیں. تیرا کھاما میں تیرے گیت گاواں رسول اللہ تیرا میلا میں کیوں نہ مناواں. حضور سے لیتے ہیں ہم, بلکہ میں یوں کہوں کہ صرف ہم نہیں لیتے, پوری دنیا حضور سے لے رہی ہے. واللہ یعطی وانما انا قاسم. اللہ دینے والا ہے اور حضور عطا فرمانے والے ہیں, تقسیم فرمانے والے ہیں. اسی لیے تو غلامان مصطفیٰ کو جب بھی کوئی ضرورت پڑتی ہے تو وہ ولو انکم اذ ظلموا انفسہم جاؤک عمل کرتے ہوئے حضور کی بارگاہ میں پہنچ جاتے ہیں, چاہے وہ ظاہراً ہو یا چاہے وہ تصور میں ہو, حضور کی بارگاہ میں پہنچ جاتے ہیں. عرض کیا کرتے ہیں, سرائکی میں سنا دوں کہ حضور کی بارگاہ میں وہ عرض کیا کرتے, دامن پھیلائے حضور کی بارگاہ میں کھڑے ہوتے اور یہی عرض کرتے ہیں کیا آؤ حسن دشا تیرے سن چرجے جال بخت دا پاسا آئے کھڑے آئے اسا جگ دے ڈھیر ستائے ہوئے نو دے آپ دلاسا آئے کھڑے آئے سانو در تو خالی موری نا بن جگ دا ہاسا آئے کھڑے آئے لج پال کبال بلند ہوئی اج بھر دے کاسا آئے کھڑے آئے. اللہ تعالیٰ میرے یہ الفاظ اپنی بارگاہ اقدس میں قبول و منظور فرمائے, اعمال صالح کرنے کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.